صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والی ویڈیو کالز اور فون کالز کے جوابات انشاءاللہ عز و جل قرآنی آیات و دعاؤں، احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اس پر عمل کی نیت اور دیگر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما دیجیے۔ مثلا جو بیمار ہو اسے چاہیے کہ یہ نیت کر لے کہ روحانی علاج کے ذریعے شفا حاصل کروں گا اور اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، نیکی دعوت کی دھومیں مچاؤں گا۔ جو بے روزگار ہے، معاشی تنگی کا شکار ہے، وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں بقدر کفایت رزق حلال کما کر اپنے کنبے کو نان و نفقہ فراہم کروں گا، ان کی ضروریات کو پورا کروں گا، سوال سے بچاؤں گا۔ جس کی شادی میں رکاوٹ وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ نکاح کی سنت ادا کروں گا، اور جو بے اولاد وہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے ذریعے اس سے حاصل ہونے مجھے بڑے فوائد اور اس کی برکتیں حاصل کر کے انشاءاللہ عز و جل اولاد کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ کروں گا، ان کو سنت کا پابند بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، انشاءاللہ اس کی سنتوں کی مطابق تربیت کروں گا۔ اسی طرح حسب حال اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک سائل کا ایک سوال ہم اپنے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کسی سائل نے سوال کیا تھا کہ ان کا کام وغیرہ کا سلسلہ نہیں بن پا رہا، مثال کے طور پہ وہ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں مگر وہ کام بن نہیں پا رہا کسی طرح، اور جو بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے یا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس کے حوالے سے حضور کو روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اسلامی بھائی کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو اول تو یہ کہ ہمارے ان اسلامی بھائی کو چاہیے کہ یہ نماز کی پابندی کریں، کہ اس طرح بھی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا،
تو جیسے اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے کام میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. تو جب یہ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے سارے کام جو ہے وہ خود بخود ہوتے جائیں گے. تو ان کو چاہیے کہ نماز کی بھی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یہ وابستہ ہو جائیں. اور عاشقان رسول کے جو مدنی قافلے شہر بشہر ہمارے سفر کرتے رہتے ہیں، تو ان مدنی قافلے میں سفر کر کے یہ اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، وہ بھی چاہے تو یہ اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں. جمعہ کے دن چاہے تو روزانہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ جمعہ کے دن یہ بہت بہترین جو ہے وہ ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. وہ یہ کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. عصر کی نماز پڑھ کے یہ باوضو کے قبلہ رخ بیٹھ جائے اور کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں. چاہے تو بیچ میں یہ چند مرتبہ درود پاک کا بھی ورد کر لیا کریں، اور پھر جب سورج ڈوب جائے تو پھر گڑ گڑا کے رو کے اپنے اس جائز مقصد کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ جائز مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چاہے تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز نفل بھی پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس جائز مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کو مایوسی نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیرا فی الدارین و احسن الجزا. آپ نے یہ اوراد اور یہ روحانی علاج ان سے آپ نے نوازا. ایک بعض اوقات فی زمانہ ایک یہ مسئلہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج کل حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت اور ہاضمے کی بھی شکایت. حافظے اور ہاضمے یہ دونوں چیزیں آج کل کمزور ہونے کا جو مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو حافظے کی کمزوری کے حوالے سے اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی روحانی علاج وغیرہ اگر فراہم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے ان کا حافظہ قوی ہوگا اور بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں انشاءاللہ اس حوالے سے ان کا ٹینشن دور ہو جائے گا. اب جیسے آپ نے وہ حافظہ اور حاضمہ دونوں کا تذکرہ فرمایا، تو حاضمے کے حوالے سے تو یہ وہ سننے میں آیا اور یہ مشاہدہ بھی ہے، آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ 12 بار اسلامی بھائیوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہاضمے کی وہ خرابی کی وہ شکایت کرتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ تو غالباً یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھاتے ہیں پھر یہ سو جاتے ہوں گے، پھر اس طرح جو نا وہ ان کا ہاضمہ یہ خراب ہو جاتا ہے. وہ امیر علیہ سنت دامن برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ دانت کا کام یہ آنکھ سے لیتے ہیں. یہ 12 دیکھا بھی کہ وہ بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں اور چباتے نہیں ہیں، بس وہ منہ میں بڑا نوالا لیا اور 2-3 ٹک مارے اور دھکا دیا نیچے. تو ظاہر وہ باپا فرماتے ہیں کہ ہماری جو آنکھ ہے یہ ربڑ کی ہے، تو اتنا بڑا جب نوالا اندر جائے گا تو ظاہر وہ گڑبڑ تو ہوگی. تو ہاضمہ اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح باپا فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح بالکل چبا کر کھائیں. اچھا، دوسرا نوالا اس وقت تک نہ اٹھائیں کہ جب تک وہ پورا نوالا اچھی طرح چبا کے پورا ایک لیکوڈ بن کے خود بخود جو نا وہ پیٹ کے اندر چلا جائے تو پھر دوسرے نوالے کی طرف بندہ ہاتھ بڑھائے. جیسے باپا وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ ربڑ لگا کے، اگرچہ ربڑ لگانا سنت نہیں ہے لیکن بس وہ سنت پر مدد حاصل کرنے کے لیے وہ ربڑ لگاتے ہیں. تو یہ 3 انگلیوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے وہ ترکیب بن جاتی ہے. تو 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح جب چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا. اور یہ بھی خیال رکھیں گے جب تک بھوک نہ لگے، ایسی چمک کے بھوک نہ لگے اس وقت تک یہ نہ کھائیں. اور بھوک لگنے کے غالباً وہ اسباب یہ کہ جو بھی ہاتھ میں جیسے وہ سوکھی روٹی بھی آ جائے تو بندہ وہ لے کے کھا لے، تو بھوک لگنا اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس مدنی پھول پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ حاصل ان کو ہوں گی اور ان کا ہاضمہ بھی مضبوط ہوگا. حافظے کا آپ نے تذکرہ فرمایا تو اس کے لیے ایک عمل بھی وہ ورد بھی پیش کرتا ہوں، ساتھ میں کچھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ آپ پیش کروں گا. جیسے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ کے جو عطا کردہ اوراد و وظائف ہیں اس میں ایک وظیفہ دیا ہے یا قویو. تو ہر نماز کے بعد چاہے تو وہ
11 मरतबा सीधा सर पर रखकर या कवियू या कवियू या कवियू ये पढ़ते रहे. या कवियू ये काफ है, वो दो जो लिखते होते ना कलम, या कवियू, तो ये 11 बार पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे इसका हाफिजा मजबूत होगा. सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दारैन व अहसनल जज़ा. आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हम वीडियो सवाल देखते हैं और देखते हैं कि साहिल ने हमसे क्या सवाल किया है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरा नाम सोहेल अत्तारी है, शाहबाजा कॉलोनी डिग रोड 1 नंबर से, और मेरा मसला जो है रूहानी है. मेरे को कई दिन पहले जो है जॉइंटिस हो गया था, उसके लिए कोई मौसर इलाज बताइए. अल्लाह तबारक व तआला सोहेल भाई आपके ये पीलिए के मरज से आपको शिफा अता फरमाए और आपको रूबा सेहत फरमाए. आपके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रूहानी इलाज पेश करते हैं. इस रूहानी इलाज को आप इख्तियार फरमा लीजिए. इंशाअल्लाह आपके ये पीलिए का मरज, इससे आपको शिफा हो जाए. सबसे पहले तो आपसे अर्ज है कि आपने हमें ड्रिग रोड से कॉल की है, तो खजरा मस्जिद रेता प्लॉट ड्रिग रोड नंबर 2 पर यह तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता है. यहाँ पे आप राब्ता फरमा कर तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर लीजिए. और अगर आप चाहें तो इस पीलिए के मरज का उतारा भी करवा सकते हैं. दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना पुरानी सब्जी मंडी, इसमें रोजाना तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता लगता है. औकात भी आप नोट कर लीजिए, शाम 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता लगता है. इस दौरान हर किस्म के हेपेटाइटिस, पीलिया वगैरह का उतारा भी किया जाता है. आप तशरीफ ले आइए बस्ते पे और अपना उतारा करवा लीजिए. उतारे के लिए आपको कुछ सामान भी दरकार होगा, तो सामान भी साथ लेते आइएगा. 1 अदद कांसी या मिट्टी का प्याला, 4 अदद 4 इंच की सुइयां और 1 250 ml की पानी की बोतल, ये आप लेते आइए. इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका उतारा कर दिया जाएगा. ये सिर्फ इस्लामी भाइयों के लिए. इसके अलावा मकतबतुल मदीना की मतबूआ घरेलू इलाज के सफ़ा नंबर 63 पर ये पीलिए का इलाज लिखा हुआ है कि भुने हुए चनों पर अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार पढ़कर दम कर दीजिए और वक्फे से ये थोड़े थोड़े चने आप खाते रहिए. इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे आपको पीलिए के मरज से शिफा हासिल होगी. अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहां की बरकतें नसीब फरमाए. आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं कि साहिल ने हमसे क्या सवाल किया है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मैं सोहेल अत्तारी बात कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से. मेरे यानी काम का सिलसिला है मेरा 3-4 साल से. हम सभी वाले बात पढ़ रहा हूँ, कोई और मजीद मुझे बता दें बाबा के सदके. अल्लाह तबारक व तआला सोहेल भाई आपको जल्द हलाल और आसान रोजगार अता फरमाए. आमीन. आपको एक अमल पेश करते हैं, अपने पास चाहे तो उसको लिख लीजिए. आप रोजाना रात को इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा या बाकी या बाकी या बाकी ये 100 मरतबा पढ़े और शबे जुमुआ यानी जुमुआरात की रात 1000 बार भी पढ़ सकते हैं. और अपने काम के लिए, रोजगार के लिए आप गिड़गिड़ा कर दुआ करें. इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी मुराद पूरी हो जाएगी. अच्छा, साथ साथ यहाँ पर ये भी अर्ज करते चलूं कि बाज़ इस्लाम ऐसे होते हैं कि वो ये चाहते कि वो अच्छी नौकरी मिले, ऑफिस वाली जॉब हो, तो इस इंतजार में वो इनके जो ना वो बरसा बरस गुजर जाते हैं. हमारे बुजुर्गान दीन को आप देख लीजिए, साहबा किराम को देख लीजिए कि उन्होंने ऐसे पेशे इख्तियार फरमाए कि अगर कोई आज वो पेशा इख्तियार करे तो वो अपनी तरह वो इंसद समझता है. जैसे हमारे साहबा किराम ने वो खेती बाड़ी की, तो इस तरह के जो ना मुख्तलिफ शोबे अपनाए जा सकते हैं. छोटा खुद ही कोई काम शुरू कर ले, जैसे बर्गर का, बिरयानी का, तो छोटे मोटे काम बंदा खुद शुरू कर सकता है, से तरक्की करता है. जी जी जी. तो अब ये उसी इंतजार में रहते हैं कि वो कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई ऑफिस वाली कार मिलेगी, इतनी मैंने तालीम हासिल की, BA किया, CA किया है, तो उस इंतजार में जो बेचारे ये रह जाते हैं. तो इनको चाहिए कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो फरमाए कि इंतजार किए बगैर खुद ही बंदा अपने जो है वो हलाल रिस्क का कोई जरिया अपना ले, तो इंशाअल्लाह खुद भी देखें कि उसको बरकत हासिल होगी. तो इस महीने फूल पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह
ان کو یہ جو شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ میرے جو سیکنڈ فادر ہیں مطلب انہوں نے میری ہر چیز پر مطلب قبضہ کر دیا ہے اور مجھے روڈ پر مطلب کھڑا کر دیا ہے. تو میرا جائز بنتا ہے تو کامیابی نہیں مل رہی ہے مجھے. تو آپ سے درخواست ہے یہ کوئی ایسا جائز مطلب عمل بتا دیں کہ جس سے مجھے کامیابی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز حقوق جلد عطا فرمائے. محترم اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آپ کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں سے ایک آسان سا ورد پیش خدمت ہے. اس ورد کو آپ اختیار کیجیے تا حصول مراد. انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد جلد پوری ہوگی. یا مذل، اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام اسماء الحسنہ میں سے ہے. یا مذل، اسے آپ روزانہ کسی بھی وقت رکعت آپ نفل ادا کیجیے اور 75 بار پڑھ کر سجدہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. یا مذلو، جو کوئی 75 بار پڑھ کر سجدہ کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے میری جائز مراد کو پورا فرما دے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی مراد پوری ہوگی. اور یہی عمل آپ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 75 مرتبہ یا مذلو یا مذلو یا مذلو یہ پڑھتے رہیے. ہر سجدے میں 75 مرتبہ یہ پڑھ لیجیے اور جب سلام پھیر دیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز فرما دیجیے اور اپنے جائز حقوق کے مل جانے کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل جلد کرم ہوگا انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں کہ صاحب نے ہم سے کیا سوال کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسکت سے بول رہا ہوں. ہمارے سر میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درد سر سے نجات عطا فرمائے. آپ کے لیے بہت ہی پیارا عمل پیش خدمت ہے. اپنے پاس اس کو لکھ لیجئے. لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، پھر کرنے میں بھی آسانی ہوگی. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں سے درد سر سے نجات کے لیے ورد پیش خدمت ہے. جس کو درد سر پیش آئے تو 3 مرتبہ یا غفور کے مقطعات لکھ کر، یعنی یا، الف، غین، فا، واو اور را، یعنی یا غفور، کاغذ پر لکھ کر اس کو گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لے اور پھر کھا لے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور درد سر دور ہو جائے گا. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درد سر کے مدنی پھول بھی تحریر فرمائے جو کہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. مطلب گھریلو علاج میں ہی موجود ہے. تو لے کر وہ پڑھ لیں تو عمل کریں گے تو انشاءاللہ درد سر دور ہو جائے گا. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کی دل جوئی کے لیے ایک روایت ہے. وہ روایت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال. سبحان اللہ. اس میں وہ بیماری کا ظاہر درد سر جس کو ہو تو یہ بھی بیماری ہے. اب جس کو درد سر ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیسی تکلیف ہے تو اس میں جو ہے وہ بیماریوں کی وہ فضیلتیں بھی اس میں درج ہے. چنانچہ ایک اسی کتاب میں سے 608 نمبر صفحے پر ایک حدیث پاک ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خاتم المرسلین سراج السالکین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. ظاہر یہ درد سر بھی ایک بیماری ہے
کہ سر میں جیسے کبھی کبھار درد ہو جائے تو بندہ صبر کر لے اور واویلا نہ مچائے کہ اگر صبر کریں گے مصیبت پر تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی پائیں گے. تو یہ عمل کر لیں اور ان مدنی پھولوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا فی الدارین واحسن الجزاء. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمداد خان میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. حضور میری گزارش یہ ہے کہ میرے بچے کے ہاتھ پر اور بدن پر برس اور ہونٹوں پر برس کے نشان ہیں، تو آپ مدنی مشورہ مدنی علاج ہمیں بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کو برس کا علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے شہزادے کو شفاء کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد، یہ محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی پنصورہ اسے ہر گھر میں رکھیں. ہر اسلام بھائی اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں اور اس کے صفحہ نمبر 230 پر پیج نمبر 230 پر برس کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ سورہ بینہ، یہ تیسرے پارے میں موجود سورہ بینہ، یہ پڑھ کر برس والے پر دم کریں اور لکھ کر، یعنی یہی سورہ بینہ لکھ کر گلے میں بھی ڈالیں اور کھانے پر دونوں وقت یہ سورت صحیح خواں یعنی درست قرآن پڑھنے والے سے پڑھوا کر دم کر کے برس کے مریض کو کھلائیں. خدا عز و جل چاہے بہت زیادہ فائدہ ہو. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عابد اطاری ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، نمازیں بھول جاتا ہوں، ایسے بھول جاتا ہوں ان باتوں کو، تو اس رحم فرما دیجیے کہ جزاک اللہ خیرا. آمین. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد صفحہ 251 اور 253 پر حافظہ قوی کرنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. یا قویو اگر جمعہ کے دوسری ساعت میں جو پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کا مرض یہ دور ہوگا. جزاک اللہ. اور یہ تو آپ نے نسیان کے مرض کا روحانی علاج بتایا. کیا یہ نسیان کے مرض کے لیے یہ کوئی اسباب بھی ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے سنا النسیان من العصیان، یعنی یہ نسیان کا مرض گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا اس کے کچھ اسباب وغیرہ بھی؟ اس کے بھی جی ہاں اسباب تو ہیں، اور نسیان کے کچھ اسباب بزرگان دین نے بھی بیان فرمائے. سب سے ایک بڑا سبب تو یہ کہ بد نگاہی. اب ظاہر بد نگاہی یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو لہذا جیسے کوئی فلم ڈرامے دیکھے، بد نگاہی کرے، حرام چیزوں کی طرف وہ دیکھے نظر کرے، تو اس سے بھی جو ہے وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. اسی طرح قبروں پر جو کتبے لگے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا، پرش اور کھٹی اشیاء کا استعمال، اس سے بھی جو ہے حافظہ وہ کمزور ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ رومال شدہ جو کپڑے ہیں ان سے منہ یا جسم وغیرہ پہنچنا، تو اس سے بھی حافظہ بعض اوقات یہ کمزور ہو جاتا ہے. تو بد نگاہی سے بچیں گے اور ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے 72 مدنی انعامات کا جو رسالہ جو ہمیں عطا فرمایا آپ نے، اس میں آنکھوں کے کفل مدینہ کے حوالے سے بھی آپ نے وہ سوالات دیے ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ 12 منٹ آنکھیں بند رکھنے کا وہ سوال ہے. جی تو آپ نے یہ غالب اسی لیے وہ دیا ہے سوال کہ 12 منٹ آنکھیں بند کریں گے تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ جو یہ پریکٹس ہو جائے گی. اچھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرے تو نگاہیں نیچی کر کے بات کرے، تو یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تو اپنی مبارک نگاہیں نیچی کر کے
وہ گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو جب نگاہیں نیچے رکھیں گے تو انشاءاللہ بد نگاہی سے بچ جائیں گے، اور جب بد نگاہی سے بچیں گے تو انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. تو نمازوں کی بھی پابندی رکھیں اور سنتوں کو بھی بجا لائیں تو انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی بے شمار بلائیاں اور برکتیں ان کے ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مغربی قافلے میں بھی سفر کرتے رہیں تو انشاءاللہ آنکھوں کے کفل مدینہ کے حوالے سے بھی ان کو ذہن ملتا رہے گا، مدنی انعامات پر عمل کا ذہن ملتا رہے گا، پھر یہ کہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا ذہن ملے گا، تو ضمن دوسری برکتیں انشاءاللہ ان کو حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فی الدار واحسن الجزاء. آئیے اب یہ ویڈیو سوال دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا اور اس کا روحانی علاج بھی حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران قادری ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب کو غصہ بہت آتا ہے اور ان کی آنکھوں کا آپریشن ان کے لیے دعا کو فرما دے، اور میری والدہ کو پیٹ کی بیماری ہے جس کا بہت علاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں حاصل ہوا، ان کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ ماجدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور والد کو بیجا غصے سے نجات عطا فرمائے. آمین. آپ کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کے لیے یا ودودو یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں. اگر انہیں سامنے یہ دم نہیں کرنا، اگر سامنے دم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولے یہ کچھ میں نے کوئی عمل کر رہے، ہو سکتا ہے وہ ان کو مزید وسوسے آئیں. تو تنہائی میں چھپ کر یہ 3 مرتبہ یا ودود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ ان کا بیجا جو غصہ یہ جاتا رہے گا. اچھا، مزید والدہ کی پیٹ کی بیماری کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل موجود، چاہے تو اپنے پاس یہ لکھ لیں، یا عظیم یا عظیم یا عظیم، جو کوئی 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اس کے پیٹ کا یہ مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے اسلام بھائی کو چاہیے کہ اپنی والدہ کو یہی عمل پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلا دیں تو انشاءاللہ پیٹ کا مرض دور ہو جائے گا. اچھا، آج کل یہ پیٹ کا مرض جو نا بہت عام ہوتا جا رہا ہے. جیسے وہ شروع میں میں نے عرض کی کہ وہ دانت کا کام آنکھ سے لیتے ہیں تو اگر یہ ان کی والدہ بھی چبا کر کھائیں گی اور کم کھانے کی عادت بنائیں گی تو انشاءاللہ یہ پیٹ کا مرض جو ہے یہ دور ہو جائے گا. جیسا کہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی جو مایا ناز تصنیف ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے پیٹ کا کفل مدینہ، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر یہ ہدیت مل سکتی ہے. اچھا، کسی کے پاس اگر یہ کتاب نہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہماری جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net پر بھی یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا پرنٹ نکالا جا سکتا ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیت کتاب حاصل کریں، پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں. عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور پیٹ کے ساتھ ساتھ دیگر بھی برکات انشاءاللہ حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہم سے کیا روحانی علاج یہ مانگ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہلاب سعودی عرب کے الریاض سے بول رہا ہوں. سر میرے طبیعت خراب ہے، کوئی روحانی دعا دیں، دل میں خوف بہت آتا ہے، بڑی مہربانی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے ڈر اور خوف سے نجات عطا فرمائے. آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. یا واحد 1001 بار یعنی 1001 ٹائمز، جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، دل میں خوف آتا ہو، مطلب اسے چاہیے کہ تنہائی میں یہ یا واحد 1001 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. آپ نے غالباً یہ بھی کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا بھی روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد سے پیش خدمت ہے. یا حیو، جو کوئی بیمار ہو اس اسم کو 1000 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا،
اگلی کال کی طرف چلتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں ذوالفقار علی بول رہا ہوں. درد رہتی ہے یہ دل کا سائڈ میں نا درد رہتی ہے کاندھے کے نیچے. وہ کوئی جڑا نا کارڈ کروانی ہے تو وہ کو حل دسن وہ کو علاج دسن کیونکہ بہت زیادہ جڑا نا وہ درد تکلیف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. آپ کو چاہیے کہ 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ آپ کے دل کا مرض یہ دور ہو جائے گا. اچھا ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ٹیسٹ بھی کروا لیں. تو ٹیسٹ میں جو بھی رپورٹ ہے وہ آئے تو اس کے مطابق اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے کچھ نہ کچھ وہ اس کا رستہ نکل آئے گا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی کثرت کی وجہ سے جیسے آئس کریم اور پیزے پراٹھے گھی والی چیزیں تیل والی چیزیں بکثرت کھانے سے بھی جو ہے نا وہ دل کے امراض بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں. بعض اسلام میں اتنے دبلے پتلے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا پھر جب ایک دم وہ درد اٹھتا ہے نا تو پھر ان کو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اسٹیپ تک وہ بیماری پہنچ چکی ہے. تو شروع سے جیسے وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے فیضان سنت میں کہ ہر اسلامی بھائی کو جو نا وہ لپڈ پروفائل اور مختلف آپ نے ٹیسٹ اس میں لکھے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. تو ٹیسٹ میں جب جیسے رپورٹ آئے تو اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ وہ بیماری پر بندہ قابو پا لے گا انشاءاللہ. ذوالفقار علی بھائی آپ نے مزید یہ کہا کہ اس کے کارڈ بھی کر دیں تو کارڈ کا آسان سا حل موجود ہے. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے جہاں جہاں لگتے ہیں وہاں پر کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ کی بستے تک رسائی نہیں تو بھی مایوس نہ ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یہ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اس پر روحانی علاج کی ایک سروس موجود ہے. اس روحانی علاج کی سروس کو جب آپ کلک کریں گے اس کو کھولیں گے تو اس میں مزید کئی انشاءاللہ لنکس نکلیں گے سروسز سامنے آئیں گی. اس میں سے ایک سروس ہے جس کا نام ہی آن لائن کارڈ کروانے کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی سروسز ہیں. ہاتھوں ہاتھ استخارے کی بھی سروس موجود ہے. تعویذات عطاریہ منگوانے کی بھی سروس موجود ہے. بیکم مرید کی بھی سروس موجود ہے. تو اس پر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجیے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی کارڈ کر دی جائے گی. اور بھی جو مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو وہ کارڈ کے عمل کے لیے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کارڈ صرف اسی مرض کے لیے ہوتی شوگر نظر بد جادو جنات کاروباری پریشانی الغرض ہر مسئلے کی کارڈ کروائی جا سکتی ہے. اس پہ آپ رابطہ فرما لیجئے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اجاز ہے. میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہے اور میں اس کا جو ہے روحانی علاج کروانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہیپاٹائٹس کے مرض سے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے. آمین. ہیپاٹائٹس کے مرض کے لیے ایک روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 پر لکھا ہوا ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بھنے ہوئے چنوں پر دم کر دیجیے اور وقفے تھوڑے تھوڑے چنے آپ کھاتے رہیے تا حصول شفا. یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے مرض میں نمایاں افاقہ ہوگا انشاءاللہ. ایک بہت پیاری روایت میرے سامنے اس وقت یہی جنت میں لے جانے والے اعمال میں یہ لکھا ہے جیسے بیماری کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو برائی کرے اس سے نہ لکھو اور جو نیکی کرے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھو اور اس کے اس نیک عمل کو بھی لکھو جو تندرستی کی حالت میں یہ کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اگرچہ بیماری کے دوران وہ اس عمل کو
نہ کر سکے. سبحان اللہ. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر قادری بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. میری بچی کی تعلیم میں تکلیف ہوتی ہے, زمین پر صحیح نہیں چل سکتی. برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. یاسر بھائی, آپ کی بچی اگر بڑی ہے اور یہ عمل کر سکتی ہے, یا غنیو, یہ گھٹنوں جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی ہے, انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. اور اگر بہت چھوٹی ہے یعنی وہ یہ نہ پڑھ سکتی ہو تو آپ ایک عمل کر لیجئے, یعنی یا مغنی ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بچی کے درد کی جگہ پر ملیے, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد شاہ رخ قادری باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں پریشانی رہتی ہے اور میرے والد صاحب کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے, تو آپ اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. شاہ رخ بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گھریلو پریشانیوں کو بھی دور فرمائے اور آپ کے والد صاحب کو بھی شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. ایک بہت پیارا عمل وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ لکھ کر اپنے گھر میں اس کا خطبہ آویزاں فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی گھریلو پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اور والد صاحب کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. تو یہ کہ بزرگان دین نے ایک ہی عمل ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار یعنی 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے. تو آپ یہ عمل کر کے اپنے والد صاحب پر دم کیجیے, انشاءاللہ عز و جل انہیں شفا حاصل ہوگی. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر, میں کاروباری پریشانی کی وجہ سے تھوڑا سا ڈپریشن میں ہوں کہ اس کا کوئی علاج بتا دیں. میرے سر میں بہت پین رہتی ہے, پٹھے کے جاؤ میں رہتے ہیں, تو یہ علاج بھی مجھے بتا دیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز نفلی پڑھ کر آپ دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مزید آپ کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. تو انشاءاللہ سفر کریں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی, اور قافلے میں جا کر آپ گڑ گڑا کر دعا کریں. بعض ایسی وہ باتیں الحمدللہ وقتاً موصول ہوتی رہتی ہے کہ پریشان حال اسلامی بھائی تھے, انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا, جیسے بے روزگار تھے, قرض دار تھے, تو جا کے سفر کیا اور پھر وہ مدنی قافلے میں دعا کی تو ان کے یہ مسائل حل ہو گئے. ہمارے ان اسلامی بھائی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رہے کہ جب بھی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی بھی تکلیف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے جبکہ وہ صبر کر لے. چنانچہ ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. تو یہ روایت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 601 پر یہ لکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے, اور ٹینشن کا بھی غالب انہوں نے وہ تذکرہ فرمایا. تو جب سوچتے ہیں تو یہ ٹینشن آتی ہوگی, تو اپنی ان سوچوں کو وہ مدینے کی طرف یہ گامزن کر دیں کہ جب بھی اس طرح پریشانی آئے, ٹینشن آئے, تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں,
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا تصور باندھ کر درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ان کی ٹینشن فوراً رفع ہو جائے گی. ڈپریشن اور ٹینشن ایک عالمگیر مرض ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد مبتلا ہے. تو اس کے حوالے سے بعض حکماء کا قول ہے, بعض حکماء نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. اس سے ڈپریشن کا مریض, ٹینشن کا مریض, بلکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنی گرہ میں باندھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. حکماء فرماتے ہیں 3 چیزوں میں غور و تفکر نہ کرو. پہلی چیز کیا فرماتے ہیں اپنی مفلسی اور تنگدستی اور مصیبت پر, اس لیے کہ اس میں غور کرتے رہنے سے تیرے غم اور ٹینشن میں اضافہ اور حرص میں زیادتی ہوگی. دوسری بات کیا فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر ظلم کرنے والے پر غور نہ کر, تیرے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر غور نہ کر کہ اس سے تیرے دل میں کینہ بڑھے گا اور غصہ باقی رہے گا. اور تیسری بات کیا فرمائی, دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ کہ اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دے گا اور عمل کے معاملے میں ٹالم ٹول سے کام لے گا. لہذا محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ دنیوی تفکرات میں جان کھپانے کے بجائے آخرت کے معاملات میں منہمک ہو جائیں. اور انشاءاللہ عز و جل ایک ڈپریشن کا روحانی علاج بھی سن لیجیے, لا حول شریف, یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن دور ہوگا. پٹھوں میں کھچاؤ اور سر میں درد کی شکایت بھی آپ نے کی, تو جب بھی آپ کو سر میں تکلیف اٹھے تو سورۃ الناس یہ آپ خود تو نہیں پڑھ سکیں گے, کسی 7 مرتبہ پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل درد سر سے نجات حاصل ہو. چاہے تو یہ تعویذ بھی حاصل کر لیں, اور جیسے وہ ٹوپی کے نیچے اگر ٹوپی نہیں پہنتے تو ضمن یہ ٹوپی بھی پہن لیں. اور کیا ہی بہتر ہے کہ اپنے سر پر سبز امامے کا تاج بھی سجا لیں. انشاءاللہ امامہ شریف کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور ضمن وہ درد سر بھی ان کا جاتا رہے گا انشاءاللہ. ہزاروں وہ آفس جب جائیں گے تو تعویذ جو باندھ کر جائیں گے تو عجیب سا لگے گا. ٹوپی کے اندر بلکہ ٹوپی کے اوپر امامہ شریف کا تاج ہوگا اور تعویذ کے اندر چھپا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ ان کا درد بھی جاتا رہے گا اور برکتیں بھی ان کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ناصر علی, گاؤں کا نمبر 555 گابدی مامو کنجن. اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ وسوسوں کا علاج ہمیں بتا دیں. السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی آپ کو وسوسوں سے نجات عطا فرمائے. وسوسے کا سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے, اس کی طرف توجہ نہ دیں. اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے وسوسے ہوتی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان کو ناخن پکڑاؤ تو انگلی پکڑ لیتا ہے, انگلی پکڑاؤ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, تو اس کی طرف توجہ نہ دیں. جب بھی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل وسوسہ جاتا رہے گا. اور پھر بھی اگر وسوسے سے نجات نہ ملے تو سورۃ الناس یہ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی وسوسہ جاتا رہے گا. اچھا, وسوسے اور ان کا علاج اس رسالے کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ہمسائی ہے, اس کو کینسر ہے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ کے بعد فیضان درود میں ایک بہت ہی پیارا عمل لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے درود شفا. یہ درود شفا بہت ہی بابرکت ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے کسی کاغذ پر لکھ لیں یا کسی پلیٹ وغیرہ پر اسے لکھ کر مریض کو وہ یا تو کاغذ پانی میں گھول کر اس کو پلائیں یا وہ پلیٹ اس کو روزانہ پلاتے رہیں. اور
تا حصول مراد، تا حصول شفا، یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ درود شفا یوں ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں، کاغذ پر لکھ کے یہ مریض کو پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیے، باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ کے بعد فیضان الدرود کے صفحہ نمبر 180 پر یہ شفا امراض کا وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ محترم اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمائے۔ آئیے اس مدنی مقصد کو دوہرا لیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیں، اور یہ مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کر لیجئے، اور یہ رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیے۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی رات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے: سلسلہ روحانی علاج، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرمائے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے اور انہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔